ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے تھے، وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا، ان پہ کیا صورتحال وہ برداشت کر چکے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا پراپرٹی ڈیلرز ایسوسیشن کے چیئرمین اور ٹل قومی اتحاد کے جو چیئرمین صاحب ہیں، ڈاکٹر مہراب بنگش صاحب. یہ خود سعودی عرب گئے تھے عمرہ کی ادائیگی کی غرض سے، اور وہاں پر انہوں نے کیا حالات دیکھے، کیا ہوا ان کے ساتھ، یہ ان کی زبانی جانتے ہیں. جب میں ادھر گیا تھا تو اس وقت تو جنگ نہیں تھا، صحیح. لیکن جب میں نے 10 دن گزارے تو اس کے بعد جنگ کا آغاز کر دیا امریکہ اسرائیل نے ایران کے ساتھ. تو اس کے بعد جو ادھر حالات ایک دم سے چینج ہو گئے، فلائٹ ایئرپورٹس بند ہو گئے اچانک. تو اس میں زیادہ تر لوگ جو تھے ہمارے پاکستانی جو واپس جانا چاہتے تھے لیکن وہ واپس نہیں جا سکتے تھے. صحیح. تو وہ جو اس کے ادھر کے جو ہوٹل تھے اچھا. تو اس کے تو شیڈول ختم ہو گیا تھا، اس کے ویزے تقریباً ایکسپائر ہونے والے تھے. اچھا. تو میں نے سب کچھ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. ادھر جو حالات تھے کہ ہوٹل والے جو حاجی تھے وہ نہیں چھوڑ رہے تھے اچھا. کیونکہ وہ شیڈول ختم تھا، ٹائم ختم تھا. تو وہ ان لوگوں کو باہر نکال رہے تھے کہ آپ جی ہمارے ہوٹل سے باہر چلے جائیں. اچھا. لیکن وہ کدھر جائیں، ہاں. اس کے لیے اس کے ساتھ کوئی لایا عمل نہیں تھا. صحیح. تو وہ لوگ بیچارے فٹ پاتھوں پہ گزارا کر رہے تھے، اور یہ رمضان بھی تھا. ہاں. تو اس کے ساتھ عورتیں تھی، فیملی تھی، بچے تھے، بیمار تھے، بوڑھی عورتیں تھیں. تو میں نے جب اس سب کچھ کو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ نے اگر میرے خدمت میں اگر قسمت ہے تو کیوں نہ کروں. صحیح. تو ادھر ایک پرابلم بھی ہے کہ ادھر آپ یہ ویڈیوز وغیرہ یہ آپ نہیں کر سکتے، صحیح. جب پابندی ہے حکومت کی طرف. یہ صورتحال جب آپ نے وہاں دیکھا کہ پاکستانی زائرین مشکلات میں تھے، تو وہاں پہ جو پاکستانی ایمبیسی کا عملہ یا کوئی اس طرح کے حکومتی کارندے وہاں پہ نہیں تھے کہ زائرین کی مدد معاونت کے ان کے بالکل مشکلات جی، مسائل کا حل کریں؟ ہاں بالکل صحیح ہے سوال آپ نے کیا. بالکل لوگ تھے ہمارے ایمبیسی والے تھے، لیکن اس جنگی حالات میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ہماری مدد نہیں کی. لیکن اچھا. سعودی عرب میں ہاں. سعودی عرب لوگوں نے، وزارت عمرہ اور حج نے صحیح. ہمارے بے انتہا مہمان نوازی کیے. اچھا. اس نے جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا اور اس کو دل کی وہ حوصلہ افزائی کیا کہ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کے مسئلے ہمیں احساس ہے. حالانکہ ہم نے جو مداخلت کی درخواست کی تھی اپنے وزیر اعظم صاحب سے، ہاں. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سے، بے شک وہ حالات جنگ تھا، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے آپ ہماری اپنے کسی کردار کا ذکر کر رہے تھے نا، تو وہاں آپ نے جب مشکلات دیکھی پھر آپ نے کیا کیا مشکلات تھا وہاں پہ؟ دیکھیں تو اس کے ساتھ میں ملا ہوں فردن. اس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو غریب لوگ تھے جس نے سپونسر کیا تھا. صحیح. کوئی پیش امام کو سپونسر کیا ہوا تھا، کوئی قاری صاحب کو، کوئی امام صاحب کو. تو اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ختم تھے صحیح. کیونکہ اس کا شیڈول ہی ایکسٹینڈ ہو گیا. ہاں. تو اس کے ساتھ کھانے پینے کے لیے کچھ ہاں. نہیں تھا. ہاں. ہم نے کہا کہ یار اس کا آواز کس طرح اٹھائیں. اچھا. ہم نے پہلے سعودی ایمبیسی کی طرف رخ کیا. پاکستانی ایمبیسی جو ہے نہیں سر، سعودی ایئر لائن میں. سعودی ایئر لائن. اچھا. ہاں، کہ شاید یہ مسئلہ ادھر سے حل ہو جائے. اچھا. ٹھیک. لیکن ادھر سے تو حل نہ ہو سکا صحیح. کیونکہ ایمرجنسی تھی، جنگی حالات تھے. جنگی حالات. جنگی حالات تھے. پھر ہم نے ادھر جو عمرہ حج کا جو وزارت ہے صحیح. اس کے ساتھ ہم نے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا. ویڈیو بنانے کے بعد اچھا، آپ لوگوں نے ویڈیو بنایا تھا؟ ویڈیو بنایا ہم نے، اس کو سوشل میڈیا پہ اور مختلف ویب سائٹ پہ ہم نے بھیج دیا کہ یار یہ لوگ تو پنسے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ فیملیز ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، تو اس کا تو کچھ کریں. اور وہ لوگ کم نہیں تھے سر جی، وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اچھا. ہر ہوٹل کے سامنے تھے. اچھا. تو اچھا، ہوٹل والوں نے باقاعدہ نکال لیا تھا ہوٹلوں سے؟ اس نے تو اس کے شیڈول کے مطابق وہ نکال لیا تھا نا. اچھا. تو وہ بیچارے فٹ پاتھ فٹ پاتھ پہ تھے. تو ہم نے بہت کوشش کی ہے. پھر وزارت عمرہ اور حج نے ہمیں کوشش کی ہے کہ یار اس کو کس طرح اس کے ساتھ ملاقات کریں، لے آئیں. تو ادھر ایک ضبط سے جو مشکل بات تھی ادھر اس کی زبان تھی. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ یار کوئی اس طرح کوئی بندہ ہے، کوئی انگلش والا ہے کہ ہم اس کے ساتھ انگلش بولیں. اور عربی جو ہے وہ بہت مشکل زبان تھی. لیکن سعودی حج عمرہ والوں نے ادھر کا جو نائب امیر تھا،
نام تو مجھے یاد نہیں ہو، مشکل نام ہے ان لوگوں کے، یا اس کا جو ریپریزنٹیو تھا، جو اس کا جو مشر تھا، میں صحیح، کہتا ہوں کہ اس کا جو ایک مدیر تھا بڑا، ہاں بالکل ہاں، اس نے ہمیں اتنے حوصلہ افزائی دی، حوصلہ افزائی کی ہمارے کی ہے، اور ہمارے پورے حاجیوں کی جو متاثرین تھے اس کی، کہ آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے لیے ایڈیشنل 4 فلائٹ ایڈیشنل لگائیں گے۔ اچھا تو پہلے تو کوشش کر رہے تھے کہ کراچی تک ہو جائیں، صحیح، تو ہم نے کراچی کے لیے تو بہت مشکل کام تھا کہ ان لوگ، ان جو متاثرین تھے اس کے پاس تو کھانے پینے کے پیسے نہیں تھے، ہاں تو وہ کراچی سے سفر کیسے کریں گے؟ کیسے کہ کریں گے خیبر بالکل پختونخوا، کوئی سوات کا تھا، کوئی بنو کا تھا، کوئی ڈئی خان کا تھا، صحیح تو ہم نے بہت اصرار کیے کہ نہیں جی کراچی نہیں جی، ہمیں اسلام آباد کے لیے کچھ کر دیں۔ صحیح تو ہم ان لوگوں کا بہت شکر گزار ہیں، ہاں جو سعودی ایئرلائن میں اس کا جو مدیر تھا اس کے بہت شکر گزار ہیں ہم، وہ سعودی عرب کے جو حکومت ہے اس کے بہت شکر گزار ہیں، وزارت عمرہ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، صحیح کیونکہ جنگی حالات میں لوگ اپنے آپ کو مطلب توجہ کرتے ہیں، دوسروں کا تو مشکل ہے، تو صحیح اس نے ہمیں بالکل فوکس کیا ہوا تھا، ڈیلی ہم سے وہ لے رہے تھے انفارمیشن کہ کیا جی اب کیا، کتنے لوگ ہیں اور کتنے ہیں اور کتنے ہیں۔ تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ 4 فلائٹ ڈیلی آپ کو چلائیں گے اسلام آباد کے لیے۔ تو ہم نے کہا میں سر یہ کتنے دن چلائیں گے آپ؟ تو اس نے کہا کہ ہم 15 دن چلائیں گے۔ تو جب میں تو چشمدید تھا ادھر، تو میں نے کہا یہ 15 دن تو بہت ٹائم ہے، یہ لوگوں کا کیا ہوگا جو فٹ پاتھوں پہ ہیں؟ ہاں تو اجر تو اللہ دے گا، ہم صرف دعا دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیچھے تو ہزاروں لوگ تھے۔ صحیح تو اس نے کہا کہ ہم ہر ہوٹل کے پیچھے یا نوٹس بھیج دیں گے یا کوئی شرطے کے لحاظ سے کوئی پیغام بھجوا دیں گے، کوئی حاجی ہوٹل سے نہیں نکالا جائے گا، اچھا کوئی بھی حاجی، ہاں اگر کسی حاجی نے کمپلین کی ہے تو اس ہوٹل کو ہم 1 سال کے لیے بند کریں گے، اور اس کا لائسنس ہے وہ لائف ٹائم اس کو بین کریں گے۔ اچھا تو ہمیں بہت خوشی ہے، اور ہم خصوصی شکر گزار ہیں سعودی اچھا تو حکومت کے۔ آپ سعودی جو وزارت حج اور ان کی ایئر لائن کی مداخلت کے بعد پھر جتنے پاکستانی زائرین تھے وہ سب پاکستان واپس آ گئے عید سے پہلے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو پینڈنگ تھے اس نے ہمارے ساتھ پن کی، جو پینڈنگ ہے جو شیڈول کے مطابق ہے، جو 20 یا 21 یا 22 تاریخ کو، وہ تو آنا شروع ہیں اس کا، صحیح لیکن جو اس سے پہلے جو جنگ کے بعد حالات ایک دم سے چینج ہو گئے تھے، ہاں وہ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے وطن پہنچ چکے ہیں صحیح صحیح انشاءاللہ۔ یقیناً یہ بہت ہی آپ نے ایک دیار غیر میں ایک بہت ہی قابل قدر کاوش کی ہے کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے جو اپنے جو ہم وطن وہاں تھے سعودی عرب میں پھنسے ہوئے تھے ان کے لیے بھی آپ نے زبردست کام کیا ہے کہ آپ نے سعودی وزارت سے یا جو وہاں کے جو متعلقہ حکام تھے ان کے نوٹس میں مسئلے کو لایا، جس کے نتیجے میں ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ناظرین، یہ صورتحال نہ صرف ڈاکٹر مہراب بھنگے صاحب کی لیے ذاتی مسئلہ تھا بلکہ ان تمام پاکستانیوں کے لیے تھا جو رمضان کے مہینے میں جو اپنے جو قیمتی لمحات تھے وہ وہاں مقدس مقامات میں گزارنا چاہتے تھے، لیکن جو ایک غیر معمولی صورتحال سامنے آئی جس کے نتیجے میں ان کے جو مسائل پیدا ہو گئے تھے، اور ان لوگوں نے پھر وہاں پہ ہمت نہیں ہاری، نہ صرف خود کو مشکل سے نکالا بلکہ اپنے ہم وطنوں کے لیے بھی آسانی پیدا کرنے میں اس نے کردار ادا کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کا اجر دے گا بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک بڑا وہ ثواب کا کام ہے جنہوں نے زائرین کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔